بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب، مریم نواز صاحبہ، پی ڈی ایم کے قائدین، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے قائدین، معزز اراکین پارلیمنٹ، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں سب سے پہلے تمام پی ڈی ایم کی قیادت کا اور پھر ان کے اراکین کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس جرأت کے ساتھ، جس ہمت کے ساتھ آپ نے یہ سینٹ کا الیکشن لڑا ہے، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مجھے یاد ہے کہ جب میں الیکشن لڑنے لگا تو مجھے سب آئے کہ آپ وزیر اعظم بھی رہے ہیں، آپ اسپیکر بھی رہے ہیں، آپ فیڈرل منسٹر بھی 4-5 مرتبہ رہے ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت ہے سینٹ کے سیٹ پر لڑنے کے لیے. مگر ہم پی ڈی ایم کا حصہ ہیں اور پی ڈی ایم کے فیصلوں کے ہم پابند ہیں اور فیصلوں کے مطابق مشکل فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ صرف جو چیلنجز ہوتے ہیں وہ ایکسیپٹ کرنے پڑتے ہیں. اور اس چیلنج کو جب مجھے کہا گیا تو میں نے وہ چیلنج ایکسیپٹ کیا اور میں اس سینٹ کی سیٹ سے الیکشن میں نے لڑا، اسلام آباد کی سیٹ سے. یقین جانیں کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ اتنا عرصہ اسمبلی میں رہنے کے بعد کہ سینٹ کی سیٹ اسلام آباد سے بھی ہوتی ہے، نیشنل اسمبلی سے. مجھے پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ میجورٹی پارٹی جو بھی ہوتی تھی وہ بن جاتے تھے اور یا بلا مقابلہ بن جاتے تھے، اور گورنمنٹ ان پاور اس کے مقابلے میں الیکشن لڑنا کوئی معمولی بات نہیں تھی. یہ کارنامہ آپ کا تھا، پی ڈی ایم کا تھا، اور آپ کا ٹیم ورک تھا جس کے حوصلے کی وجہ سے ہم نے الیکشن لڑا. اور جب الیکشن میں لڑ رہا تھا ایک منسٹر میرے پاس آئے تو میرے سامنے کھڑے ہو گئے، تو میں نے کہا خیریت ہے، کیسے تشریف لائے؟ کہتے میں آپ کی باڈی لینگویج دیکھ رہا ہوں، صبح سے میں آبزرو کر رہا ہوں آپ بہت کانفیڈنٹ ہیں، تو کیا آپ نے ہمارے اپنے ووٹوں سے ہٹ کر 12 ووٹ آپ کے زیادہ ہیں؟ میں نے کہا لیٹ می کاؤنٹ. میں کاؤنٹ کر کے میں نے کہا 12 تو تھوڑے ہیں، ہمارے زیادہ ہیں. وہ کہتے ہیں نہ ڈرائیں ہمیں، ہم پہلے ڈرے پڑے ہیں. میں نے کہا نہیں، آپ یقیناً آپ کو ڈرنا چاہیے، ہم جیتے ہوئے ہیں. تو وہی جب الیکشن رزلٹ نکلا تو پھر آپ نے دیکھا 2-3 دن قبل کتنا کریک ڈاؤن ہوا، کتنے لوگوں کو توڑا گیا، کتنے لوگوں کو اٹھایا گیا، کن کے کیا کیا رشوتیں دی گئیں. 50 کروڑ ان کو فنڈز کا کمٹمنٹ کیا گیا، 15 کروڑ پہلے سے دے چکے تھے، 65 کروڑ ایچ ایم این اے. اور اس کے علاوہ پھر جب آخری 3 دن وہ بیٹھے اسمبلی کے اندر، ان کو ایگزیکٹ پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ رابطے میں کون ہے. وہ مخبری ہوتی رہی اور وہ نام دیتے رہے، اور وہ صرف انہی سے ملتے رہے جو ہمارے ساتھ ملتے رہے تھے، اور ان کو دبانے کی کوشش بھی کی اور ان کو چمک بھی دکھائی، سارا کچھ کیا. کسی نے اپنا ایس پی چینج کرایا، کسی نے ڈی سی چینج کرایا، کسی نے مرات لیے جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا ان کو بھی پوچھنا شروع کر دیا. مگر ایک چیز آپ ضرور مانیں گے، ہم کو دعائیں دو تمہیں دلبر بنا دیا. کہ کیا مطلب کیا تھا کہ نہ وزیر کو ملتے تھے، نہ ایم این اے کو ملتے تھے، نہ ایم پی اے کو ملتے تھے. اب کسی کو پتہ چلے ایک ایم پی اے ناراض ہو کے اس کے گھر بھی پہنچ جاتے ہیں. تو اب تو جنازوں پہ بھی جانا شروع کر دیں گے، پہلے تو وہ بھی نہیں جاتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن سے آپ نے ایک کام اچیو کیا ہے. آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس
آپ جیت چکے ہیں. آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا ہے اور آپ کو 169 3 آپ کے ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں. آپ خود سوچیں کہ 169 171 تک 72 تک آپ گئے ہیں. اس کے باوجود کہ جتنے بھی مسائل تھے اس کے باوجود آپ جیتے ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ الیکشن نہ لڑتے, کیا آپ کو کے پی کے میں ان کی پارٹی کے کریکس نظر آتے؟ بلوچستان میں کریکس نظر آتے؟ سندھ میں کریکس نظر آتے؟ اور پھر پور پرفارمنس ان پنجاب نظر آتی؟ یہ صرف اور صرف یہ آپ کا کارنامہ ہے کہ آپ کی وجہ سے ان کو یہ سارے دراڑیں نظر آنے لگیں کہ واقعی ہم ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے تھے جس کے نیچے والے کو پتہ ہی نہیں تھا. اور کئی وزیر ان کو کہہ رہے تھے اس کو کیا لڑنے کی ضرورت تھی, کیوں لڑ رہا ہے. میں نے کہا غیر آئینی کام تو میں نہیں کر رہا, غیر قانونی کام تو میں نہیں کر رہا, آپ مجھے ہرا دیں, مگر لڑنا اس کے تحت آپ کو یاد ہوگا جب بھٹو صاحب نے آئین پاکستان بنایا, آپ میں سے 90% لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ کتنے ووٹوں سے وہ آئین بنا. اور وہ اس وقت 128 ووٹس تھے ویسٹ پاکستان کے, اور باقی ایسٹ پاکستان کے ووٹ تھے 125 میں سے ایک بہاولپور, ایک بلوچستان میں سے ڈیفیکٹ کیا لوگوں نے. اور وہ آپ کا آئین پاکستان بھٹو صاحب نے جب بنا دیا, اس وقت اس سے قبل یونی کیمرل سسٹم تھا, ایک ہاؤس تھا, مگر جب بھٹو صاحب نے آئین بنایا تو انہوں نے بائی کیمرل سسٹم بنایا, اپر ہاؤس اینڈ لوور ہاؤس. کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ آپ کے جو حقوق ہیں صوبوں کے, چھوٹے صوبوں کے, ان میں احساس محرومی تھی. وہ سمجھتے تھے ہمیں رائٹس نہیں مل رہے. اگر جو رائٹس ہم نے 18th امینڈمنٹ میں دیے تھے, اگر یہ آپ اس وقت ایسٹ پاکستان کو دے دیتے تو آپ ڈھاکہ فال نہ ہوتا, وہ آپ کا انٹیکٹ رہتا. آپ نے رائٹس نہیں دیے. ہم نے جو سینٹ کا بنایا تو اس سے ایک لوگوں میں کانفیڈنس آیا چھوٹے صوبوں میں کہ احساس محرومی میں ختم ہونے میں کچھ ان کو فائدہ ہوا. پھر ہم نے آغاز حقوق بلوچستان کیا, اس میں بھی جتنے ریزولوشنز تھے. بات سنو, تمہارا بیٹا ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہے. میں نے کہا تم مر جاؤ, آپ کا وارث کون بنے گا؟ کہتے ہیں میرا بیٹا بنے گا. میں نے کہا وہ تو نالائق ہے, کوئی اور بن سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں, میرا بیٹا بنے گا. میں نے کہا وہ جیسے بھی ہیں وارث وہی ہیں, وہی ان کا حق ہے کہ وہ ان بجٹ کے اوپر استعمال کریں. آؤٹ آف 446 نن اپوزڈ, ایک نے بھی مخالفت نہیں کی تھی. یہ ہوتا ہے آئین سازی. یہ نہیں ہوتا کہ آپ آرڈیننس کے ذریعے کہیں کہ آپ سپریم کورٹ کو پہلے لکھ دیں کہ آپ رائے دیں, پھر اس کی رائے آنے سے پہلے آپ آرڈیننس دے دیں. اگر آرڈیننس سے آئین بنتا ہوتا تو آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم جنوبی پنجاب کو صوبہ دیں گے, تو آرڈیننس سے پھر صوبہ بھی بنا دیں. تو اس لیے آج الیکشن کمیشن نے جب انٹرپریٹیشن کی, انہوں نے کہا کہ ہم ری رائٹ آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں کر سکتے. دیٹ از دا رول آف دی پارلیمنٹ. یہ تو ایسے ہے یہ عام فہم زبان میں آپ اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاورز آپ کے ہوں اور استعمال کوئی اور کرے؟ تو پھر پارلیمنٹ کو ریڈنڈنٹ کر دیں اور پھر سارے فیصلے باہر ہوں گے. تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے پارلیمنٹ کے آنے سے پہلے جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا کہ وہ رائٹ ہے پارلیمنٹ کا کہ وہ کانسٹیٹیوشن میں ترمیم کریں. آپ آئے نہیں تھے, پہلے ترمیم ہو گئی. تو یہ ہے ڈیموکریٹک فورسز کا آنے کا.
تو اب میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا وہ تو کرپٹ ہیں، وہ ضمیر فروش ہیں، تو پھر ایسے کر لیتے ہیں کہ وہ 17 یا 16 ممبر جو آپ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں ان کو نکال کے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں، پھر بتائیں لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے۔ آپ جن کو چور کہتے ہیں، اپنے لوگوں پہ شک کرتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو اس کا مطلب نہ کل آپ کے تھے، نہ آج آپ کے ہیں، اور نہ آئندہ آپ کے ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں گے ان کو پتہ چل گیا ہے ہوا کا کہ اس وقت تمام ملک میں پی ڈی ایم جتنے بھی ضمنی الیکشنز تھے وہ جیت چکی ہے، اور انشاءاللہ وہ یہ سارا الیکشن کا پتہ چل گیا، اب ان کو سمجھ آ گئی ہے، اب ان کے ساتھ بیٹھیں، کانفیڈنس لیں نہ لیں۔ ایک چیز طے ہو گئی ہے، ان کے صدر پاکستان نے بھی کہہ دیا کہ آئی ایم کنونسڈ دیٹ یو ہیو لاسٹ دا میجورٹی، اس نے بھی ہماری تائید کر دی۔ تھینک یو ویری مچ۔ شکریہ جی، یہ تھے سید یونس رضا گیلانی صاحب، جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار اور اپنا ماضی کا تجربہ اور انشاءاللہ فیوچر کا بتایا۔ میں اب اس شخصیت کو دعوت دوں گا جنہوں نے بہت مشکل وقت میں اپنی پارٹی کو سنبھالا، اس کو سہارا دیا، اور جس طریقے سے انہوں نے مشکلات کا مقابلہ کیا وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ آج جس طریقے سے وہ اپوزیشن جماعتوں کو بھی اور پی ڈی ایم کو ساتھ تھے کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ملک نواز صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، پی ایم ایل این اور پی 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 کے تمام لیڈران اور ارکان اسمبلی، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں شاہد خاقان عباسی صاحب کو، احسن اقبال صاحب کو اور مصدق ملک صاحب کو، مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کو، رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے وہاں پہ، ویسے تو رانا ثناء اللہ صاحب اکیلے ہی کافی ان کے لیے، لیکن بالخصوص مریم اورنگزیب صاحبہ کو، خرم دستگیر صاحب کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرا سر آج فخر سے بلند ہو گیا۔ جس طرح آپ نے چند درجن کرائے کے گنڈوں کا مقابلہ کیا اور ان کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا، آپ نے قوم کو یہ بتا دیا کہ جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، جو شیر ہوتے ہیں، وہ چند درجن برگز پہ بھی بھاری ہوتے ہیں۔ تو اور یہ بھی آپ نے بتا دیا کہ شیر شیر ہوتا ہے، گیدڑ گیدڑ ہوتا ہے، شیر شیر ہوتا ہے، عوامی نمائندہ ہوتا ہے، ووٹ چور ہوتا ہے۔ مجھے بہت فخر ہے آپ پہ، شاباش۔ اور میں ٹی وی پہ جب یہ مناظر دیکھ رہی تھی تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی، یقین کریں مجھے بالکل حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ مثال تو آپ نے سنی ہوگی نا، جب کہتے ہیں کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ تو حیرت مجھے تب ہوتی جب مجھے یہ علم ہوتا کہ ان ووٹ چوروں کا اخلاقیات سے، ایتھکس سے، گریس سے یا جمہوریت سے کوئی دور دور کا بھی واسطہ ہے۔ یہ جب اپوزیشن میں تھے تو بھی پارلیمنٹ پہ اسی طرح غنڈہ گردی کرتے تھے، آج جب یہ حکومت میں ہیں جعلی طریقے سے ہی، تو پھر بھی آج انہوں نے اسی غنڈہ گردی کا مظاہرہ کیا۔ تو مجھے خوشی ہے کہ ہماری بجائے انہوں نے خود آج عوام کو یہ بتا دیا، 22 کروڑ عوام کو یہ بتا دیا جو ٹی وی سکرینز پہ ان کی بدماشی اور ان کی غنڈہ گردی لائیو دیکھ رہے تھے، انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ کتنے سخت پریشان ہیں، اور انہوں نے یہ خود عوام کو بتا دیا کہ بھلے آج جھوٹا اعتماد کا ووٹ انہوں نے لے لیا ہو، لیکن دے آر آن دیئر وے آؤٹ انشاءاللہ تعالی۔
ایک بات کا مجھے ضرور ملال ہے، افسوس ہے، اور وہ میں ایک خاتون ہونے کے ناطے، یہاں پر ہماری خواتین ارکان اسمبلی بیٹھی ہیں، پیپلز پارٹی کی بھی، باقی جماعتوں کی بھی، کہ مریم اورنگزیب پہ آپ نے آج جس طرح حملہ کیا، وہ ایک آپ صرف شیم نہیں کہہ رہے، آئی تھنک 22 کروڑ عوام آج ان کو شیم کہہ رہے ہوں گے کہ جس طرح آپ نے ایک نہتی خاتون پر حملہ کیا آپ کے گنڈوں نے، وہ پوری قوم نے دیکھا، اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی ہر ماں، پاکستان کی ہر بیٹی آج اس کا سر شرم سے جھک گیا ہوگا۔ لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو یہ جوتا پھینکا احسن اقبال صاحب کے اوپر، اور جو بدتمیزی کا آپ نے بدترین بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب چونکہ آپ کے دن گنے ہوئے ہیں، یہ جو سیکیورٹی کے حصار میں آپ آتے جاتے ہیں، یہ سیکیورٹی بھی آپ سے اب واپس لے لی جائے گی انشاءاللہ بہت جلد، تو آپ اس سیکیورٹی کے بغیر ذرا عوام میں نکل کے دیکھیں۔ 22 کروڑ عوام ہاتھ میں جوتا لیے آپ پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، اور کوئی اس بھول میں نہ رہے۔ اخلاقیات ہمارے ساتھ ہوں گی، ہم اخلاقی جواب دیں گے، بالکل دیں گے، ہم میاں نواز شریف کے فالوورز ہیں، اخلاقیات میں بلیو کرتے ہیں، ڈیسنٹ پالیٹکس میں بلیو کرتے ہیں، اور اقدار کی سیاست میں بلیو کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کے اراکین اور سپورٹرز اور ووٹرز نے بھی جوتے پہنے ہوئے ہیں، اور کئیوں نے تو ہیلز کے ساتھ جوتے پہنے ہوئے ہیں، اور تمہاری گردنیں ہیں اس کے اوپر بھی دماغ سے خالی سر ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو آج آپ نے کرنے کی مسلم لیگ نون کے اراکین کے ساتھ آپ نے کرنے کی کوشش کی، مسلم لیگ نون اس کو بھولے گی نہیں۔ مسلم لیگ نون کوئی خیراتی جماعت نہیں ہے۔ اگر مسلم لیگ نون نے گنڈوں اور چوروں کا مقابلہ پہلے ایتھکس کے ساتھ کیا، گریس کے ساتھ کیا، اچھا کیا، لیکن ان گنڈا گردی کا جو مقابلہ ہے وہ کبھی اخلاقیات سے نہیں کیا جاتا۔ تو یاد رکھنا کہ مسلم لیگ نون اس کو بھولے گی نہیں۔ اس کے بعد آپ آ جائیں آج ایوان کے اندر جو ہوا۔ دیکھیں، میں بالکل ایک یقین سے سمجھتی ہوں، ابھی میں پڑھ رہی تھی سوشل میڈیا، کسی نے لکھا تھا کہ آج اعتماد کا ووٹ بالکل اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چور چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا رنگے ہاتھوں، تو لوگوں نے اس کے چہرے پر سیاہی مل کر اس کو گدھے پہ بٹھایا اور پورے گاؤں کا چکر لگوایا، تو وہ جب سر جھکا کر اپنے گھر واپس آیا تو اپنی اہلیہ سے کہتا ہے کہ آج لوگوں نے مجھے گدھے سے گرانے کی بڑی کوشش کی لیکن مجھے اللہ نے بچا لیا۔ مگر یہاں تو اللہ نے نہیں بچایا، جنہوں نے بچایا ہے انہوں نے بچایا ہے، اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے بچایا ہے ان کے چہرے بھی عوام دیکھے گی۔ مجھے خوشی ہے کہ جنہوں نے بچایا ہے وہ کھل کر عوام کے سامنے آئے ہیں، انہوں نے اپنے ادارے سے جو لیز آف لائف لے رکھی تھی اس کا جواب بھی ان کو آج اپنے ادارے کو دینا پڑے گا کہ انہوں نے کیوں ایک ووٹ چور، آٹا چور، چینی چور کو بچایا عوام کے غیظ و غضب سے۔ اور آپ اگر اپنے جو نمائندے ہیں، میری نظر میں اس جو فیصلہ تھا وہ اس دن ہو گیا تھا جب یوسف رضا گیلانی صاحب فتح یاب ہوئے تھے، اور اس فیصلے کو آپ دھونس سے، دھاندلی سے، پریشر سے بدلنے کی لاکھ کوشش کریں، وہ فیصلہ اب بدلنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ فیصلہ پاکستان کے گلی کوچوں میں چاروں صوبوں میں الحمدللہ ہو چکا ہے۔ وہ فیصلہ آج آپ نے ووٹ لیا ہے آج اعتماد کا، وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کوئی ایونٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ نے اپنے اراکین کے سر پہ بندوق رکھ کے گن پوائنٹ پہ لیا ہے، اور گن پوائنٹ پہ یہ کہہ کر کہ مجھے ووٹ دو ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اس ووٹ کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت ہے اس ووٹ کی؟ اور آپ سب معزز اراکین اسمبلی ہیں، آپ خود یہ سمجھتے ہیں کہ
کتنی ذلت کی بات ہے یہ اپنے اراکین کے لیے بھی اور خود ان کے لیے بھی کہ جن کو یہ 2-3 دن سے گلے پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے ہیں ہمارے اراکین بک گئے، ہمارے اراکین بھاگ گئے، ہمارے اراکین نے پیسے لے لیے. تو جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بک گئے، بکاؤں ہیں، پیسے لے لیے، آج آپ نے انہی سے اعتماد کا ووٹ لیا. شرم آنی چاہیے آپ کو. اور ان 16 ووٹس کو جو آپ نے گن پوائنٹ پہ لیے ہیں، جس کے لیے پورے اسلام آباد پر کل ڈسکا کی طرح دھند چھا گئی اچانک، اور آپ لوگ تو وہاں رہائش پذیر ہیں، آپ میں سے میجورٹی وہیں رہتی ہے. تو جو پارلیمنٹ لاجز کو جس طرح کل بنکر بنا دیا گیا، جس طرح ہر آنے جانے والے راستے پہ پہرے بٹھا دیے گئے، جس طرح ان 16 اراکین کے ساتھ اپنا ایک ایک رکن ان کے ساتھ تعینات کر دیا گیا، جو ان کے ساتھ ان کے فلیٹس میں، ان کے اپارٹمنٹس میں بھی بیٹھے تھے، اور بار بار باہر چودھری سرور صاحب کے ساتھ اور بھی جو لوگ تھے وہ کھٹکا کھٹکا کے دروازے پوچھ رہے تھے اندر ہی ہونا، کہیں گئے تو نہیں. اور ان کے فونز بھی آف تھے. ڈسکا میں جب دھند پڑی تھی تو 20 پریزائڈنگ آفیسرز جب غائب ہوئے ان کے فون بھی آف ہو گئے. کل اچانک اراکین اسمبلی کے بھی فونز آف ہو گئے، وہ ان اویلیبل ہو گئے، وہ راتوں رات شمالی علاقہ جات کی سیر پہ چلے گئے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ کو عارضی چند دن کی مہلت ملی ہے، اس مانگے تانگے کے رزق سے موت اچھی. تھوڑا سا کوئی عزت والا شخص ہوتا وہ آج کہتا کہ میرے بڑوں نے بھی مجھے بچانے کی پوری کوشش کی، لیکن عوام نے فیصلہ کر دیا. تو میں بچانے والوں سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک ہارے ہوئے شخص کو جس کے خلاف چاروں صوبوں کے عوام نے فیصلہ دے دیا، ہر صوبے سے فیصلے پر فیصلہ آ رہا ہے، عوامی عدالت میں جس کو شرمناک شکست ہو رہی ہے، اس کو بچانے کی کوشش میں آپ اپنی اور اپنے ادارے کی جو عزت ہے اس پر حرف نہ آنے دیں. بہتر ہے کہ جو چیز اب ختم ہو گئی اس کو جانے دیں اور عوام کا فیصلہ مانیں. اور اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، جو کہ ظاہر ہے ہم نہیں چاہتے. اور آج تمہاری اتنی جرت، تمہاری اتنی ہمت، ایک ووٹ چور، آٹا چور، بجلی چور، گیس چور، چینی چور، اور پاکستان کا پہلا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پہلا سرٹیفائیڈ ووٹ چور عمران خان، اس کی اتنی ہمت کہ دوسروں کو آج چور کہتا ہے. تمہاری چوری کی داستانیں جب کھلیں گی، جب میڈیا کچھ آزاد ہو گیا ہے، جب اپنی غلامی کی یا دباؤ کی یا خوف کی زنجیریں توڑے گا، جو کہ توڑنا شروع ہو گئے ہیں، اور جب یہ دھند چھٹے گی تو تمہاری چوری کی جو داستانیں عوام کے سامنے آئیں گی، تمہاری اے ٹی ایمز کی جو داستانیں عوام کے سامنے آئیں گی، میں یقین سے کہتی ہوں کہ 73 سال میں اتنا بڑا چور پاکستان نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اپوزیشن جماعتوں نے جو سٹانس لیا، خصوصاً پی ڈی ایم نے جو سٹانس لیا، جو محمد نواز شریف صاحب نے سٹانس لیا، جو بہادری اور شجاعت دکھائی انہوں نے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ عوام کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے. اور بڑی اچھی بات ہے کہ عوام کے اندر ایک اویئرنیس آ گئی ہے جس میں اب آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے. آپ جب اس قسم کی کوئی حرکت کریں گے تو آپ اپنے تابوت میں ایک اور کیل ٹھونکیں گے، کیونکہ کوئی بات اب چھپی نہیں رہے گی. کل کیا ہوا، کہاں سے فون آئے گئے، کہاں سے دباؤ آیا، اچانک کس طرح سے ایجنسیز ایکٹیویٹ ہو گئیں، اور انہوں نے جو حرکات اور سکنات ہیں، آنے والے چند دنوں میں ہر چیز عوام کے سامنے کھل کے آ جائے گی. اب وہ دور گیا پاکستانیوں جب آپ ظلم بھی کرتے تھے، زیادتی بھی کرتے تھے، دھونس اور دھاندلی بھی چلاتے تھے، اور دیوار کے پیچھے چھپ بھی جاتے تھے. اب ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو آج ہوا وہ ایگزیکٹلی اس کا ریپیٹ تھا جب آپ نے دیکھا کہ
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गुंडागर्दी का जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, आज आपने देखा वो उसका रिपीट था. ये जो पाकिस्तानी ट्रंप है, ये भी अब जब जा रहा है तो इसने भी आज अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की है. लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो चंद दिन तुमको मोहलत के तौर पे मिल गए हैं, अच्छे से पैकिंग करना, प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई चीज़ छोड़ के मत जाना. हमें कहते थे कि बिलावल और मरियम अब्बू बचाओ मुहिम चला रहे हैं. अब्बू बचाओ मुहिम तो बड़ी, उनको बचाने की ज़रूरत नहीं है. माशाल्लाह वो खुद अपने ओन राइट में अब्बू जो है उनको उनके मुकाबले के लिए दिन रात एक करनी पड़ी है. लेकिन बेटा बचाओ, औलाद बचाओ मुहिम पाकिस्तान ने आज देखी. लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, आप देखें कि इक़्तिदार क्या चीज़ है. आज इक़्तिदार अपने हाथों से जाता हुआ महसूस हुआ. एक सीट की मार है ये. यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एक सीट क्या जीते, इनके दिमागी तवाज़ुन हिल के रह गए, पागलपन का शिकार हो गए. तो मुझे इस बात की खुशी है कि इन्होंने अपने आप को खुद आज कौम के सामने एक्सपोज किया. आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला इनका जाना ठहर गया, सुबह गए या शाम गए, जाना तो ठहर गया इंशाअल्लाह ताला. क्योंकि अवाम जब इनका मुहासबा और मुहासरा करने के लिए तैयार बैठी है, तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि सियासी मौत हुकूमत की वाक़या हो चुकी है. अब तजहीज़ व तकफ़ीन बाकी है, जिसको PDM और पाकिस्तान के अवाम मिलकर अच्छे तरीके से करेंगे, ताकि ये जो लाश है ये अब कब्र से बाहर भी निकालने के काबिल ना रहे. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू. शुक्रिया जी. ये थी मरीम नवाज़ साहिबा जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार आपके सामने किया. आज जब हम यहाँ आ रहे थे तो मैं टीवी पे देख रहा था, पार्लियामेंट का जो लाइव दिखा रहे थे, तो मुझे शाकिर शुजाबादी का वो शेर याद आ गया कि शाकिर तू आप सियाना है, शाकिर तू आप सियाना है, असाड़े चेहरे फड़ हालात न पूछ. उनके जो चेहरे थे उनके हालात ही बता रहे थे. तो मैं इस वक्त उस शख्सियत को दावत दूंगा जिन्होंने पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन जमातों को इकट्ठा किया, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया, वहाँ से PDM की बुनियाद रखी, और आज जिस दिलेरी के साथ अपोजिशन की जमातों के साथ मिलकर PDM को आगे लेके जा रहे हैं, और जिस तरीके के साथ तमाम PDM की जमातों के साथ कंसेंसस करके इस हुकूमत का मुकाबला कर रहे हैं, और आज हमारे इस प्रोग्राम के मेज़बान भी है, मैं अपने पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और मेरे ख्यालात का इज़हार करेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेंबरान नेशनल असम्बली, सेनेट, हमारे मुख्तलिफ जमातों का पार्लियामेंट्री क़ियादत, मरियम शरीफ साहिबा, हम आप सबको शुक्रगुजार हैं कि आज हम यहाँ जमा हो सके पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जीत मनाने के लिए. वो कहते हैं कि सियासत जो है, पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ द पॉसिबल. अगर मैं समझता हूँ कि इस एक सेनेट के इलेक्शन से, इस एक सीट से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने ये साबित कर दिया है कि पॉलिटिक्स इज़ ऑल्सो द आर्ट ऑफ मेकिंग द इम्पॉसिबल पॉसिबल. और आपने जो 3 साल से इस मुल्क में ये सिलेक्टेड और कठपुतली हाइब्रिड निज़ाम चल रहा था, जो कि एक टेफ्लॉन सियासी गैर सियासी जिस तरीके से सपोर्ट हासिल था, और वो हर जो आपका
ہتھیار ہے, طریقہ کار ہے اپوزیشن کا کرنے کا. ایسے لگ رہا تھا کہ آپ کو اپوزیشن کرنے کا موقع نہیں ملے گا. ہر دروازے بند ہوتے جا رہے تھے. میڈیا پہ پابندیاں, عدالتیں پہ مجبوریاں, اور جس طریقے سے سیاسی انتقام کا ایک نیا پریسیڈنٹ ڈالا گیا, نہ صرف سیاسی جماعتوں کے قیادت پہ, ان جماعتوں کے ممبران اسمبلی پہ, مگر ان جماعتوں کے ممبران اسمبلی کے خاندان پہ, ان جماعتوں کے ممبران اسمبلی کے گھر کے عورتوں پہ بھی. اس فیشسٹ ہر پریسیڈنٹ توڑا تھا, ایک امپریشن ڈالا تھا کہ ہم یہاں ہیں, ہم سیم پیج پہ ہیں, اور ہم یہاں 1 سال کے لیے نہیں, 5 سال کے لیے نہیں, 10 سال کے لیے بھی نہیں, ہم تو ایسے ہی رہیں گے. اور آپ جو جمہوریت کا خواب دیکھ رہے ہو, جو پارلیمانی جمہوریت کا سفر میاں محمد نواز شریف صاحب اور شہید محترم کا چارٹر آف ڈیموکریسی نے ایک خواب کو حقیقت میں تبدیل کر دیا, جو پاکستان کی تاریخ آپ نے بنایا تھا, جب پاکستان میں پہلی بار ایک سویلین حکومت نے نہ صرف اپنا حکومت مکمل کر لیا, مگر ایک پیسفل ٹرانزیشن آف پاور ہوا. اور ہم نے جو یہ نیا سفر شروع کیا تھا, ایسے لگ رہا تھا کہ اب ہمارا یہ سفر جو ہے, یہ ٹرانزیشن جو ہے, was no longer a transition towards democracy. It was a transition a transition away from democracy and towards authoritarianism. And Pakistan Democratic Movement کا یہ سیاسی کارڈ کھیل کے we have exposed how fragile this government is. We have exposed how fragile the puppet is. We have exposed how fragile this fascist is. And اگر کسی کو شک ہے کہ کون کل جیت گیا, کون ہار چکا ہے, تو آج وہ ٹیلی ویژن سکرینز پہ جو دیکھ رہے ہیں, ان کے سامنے 2 پکچرز آ رہے ہیں. They are seeing unity on one side, harmony and democracy and working together on one side across the political spectrum. They are seeing us celebrate a democratic victory, a victory in the National Assembly, a victory in the election for the House of the Federation. And on the other side of the screen, there's a grumpy old man. A grumpy old man who sees the end is in sight. The end is in sight. The end is fast approaching. He is losing his senses. His frustration is visible to all. He can only communicate in anger. یہ آپ کا ایک سینٹ کا سیٹ نے اس پورا نظام کو بے نقاب کر دیا ہے, ان سارے کٹ پتلیوں کو بے نقاب کر دیا ہے. آپ نے ایک سینٹ کا الیکشن لڑ کے مل کے نیشنل اسمبلی کے جو وزیر اعظم کا ووٹ بھی لیتے ہیں, وہاں سے الیکشن جیت کے یہ دکھا دیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان has lost the majority in the National Assembly of Pakistan. He does not enjoy the support of his own members in the National Assembly.
आपने ये साबित कर दिया है। हमने समझा था कि हमें अब एक कैंपेन पे निकलना पड़ेगा, अवाम के सामने साबित करने के लिए, मीडिया में एक बयानिया खड़ा करने के लिए कि हमने नो कॉन्फिडेंस कर दिया, हमने दिखा दिया कि इमरान खान इज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ हिज नेशनल असेंबली। आपको वो भी नहीं करना पड़ा। अब तो सदर पाकिस्तान ने भी मान लिया है, सदर पाकिस्तान ने खुद मान लिया है कि इमरान खान ने पार्लिमानी मेजॉरिटी खो बैठा है, साबित कर लो। अब उसने क्या साबित कर लिया? आप अपना पार्टी का जुलूस पार्लियामान के अंदर बुला के ये नहीं साबित करते हो कि आपके पास पार्लियामानी मेजॉरिटी है। जैसे कल हमें पता था कि आपके पास ना पार्लियामान में सपोर्ट है, ना अवाम में सपोर्ट है, हमें आज भी पता है कि ना पार्लियामान में आपका सपोर्ट है, ना अवाम में आपके सपोर्ट है। और अब जैसे हमने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा कि अब इस किस्म के फैसले वजीर आजम इमरान खान नहीं लेगा। अब ये फैसले कि कब अदम एतमाद होगा, कहां और किसके खिलाफ अदम एतमाद होगा, ये फैसले पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेंगे, इस मुल्क के नुमाइंदे जमातें करेंगे। हम मिल बैठ के फैसला और स्ट्रैटेजी आपके सामने लेकर आएंगे और हम आपको बताएंगे खान साहब कि आप कब तक इस कुर्सी पे बैठे हो, आपका स्पीकर कब तक उस कुर्सी पर बैठा है, आपके कठपुतली वजीर आले कब तक अपनी कुर्सी संभाल रहे हैं। मैं जानता हूं कि जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इसी यूनिटी के साथ मिलके मेहनत करेंगे, इस किस्म के सियासी फैसले लेंगे और सियासी स्ट्रैटेजी के साथ मिल बैठ के जब मौलाना फजल रहमान, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर आसिफ जरदारी प्लान बनाते हैं, तो ये कठपुतली तो फारे की होती हैं, उनका तो मुकाबला नहीं कर सकती हैं। हमने एक शॉर्ट टाइम में अपने जमहूरी फैसले लेके, बिकॉज इतना मायूसी था इस निजाम के खिलाफ, इतना मायूसी था इस सिस्टम के खिलाफ कि जमहूरी जमातें भी इस प्रोसेस से अलग होना चाहते थे। और मैं ब्लेम किसी को इसलिए नहीं करता हूं कि हम सब एक्सपीरियंस करते हैं कि नेशनल असेंबली में जिस तरीके से सूबा में करेंगे, तो फिर आपने उनको एक्सपोज कर दिया कि हर सूबा पीडीएम के पास साथ है, हर सूबा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ है, इमरान खान और इस कठपुतली हुकूमत के साथ नहीं है। जब आपने ये फैसला कर लिया कि हम मिलके हर सूबा में इलेक्शंस भी मिलके लड़ेंगे, आपने अब साबित कर लिया है कि पार्लियामान इनके साथ नहीं है, अवाम ने भी उनको रिजेक्ट कर लिया है और अब नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने भी उनको रिजेक्ट किया है। और हम जरूर मज़ाहमत करते हैं, हम कंडेम करते हैं कि इस परेशानी में जो खान साहब की हुकूमत, फैशिस्ट हुकूमत रवैया अपना रहा है, ये पूरा निज़ाम के लिए एक खतरा है। जो आज पार्लियामानी असेंबली में, पार्लियामान के लॉजेस में मेंबरान पार्लियामान के साथ हुआ था, ख़ास तौर पे हमारे जो खातून मेंबरान पार्लियामान हैं, ये मैं जितना भी सख्ती से इसका मज़ाहमत करता हूँ वो कम है। और हमें सब सियासतदान होते हुए ये समझना चाहिए कि हम इस सिलसिला को, इस प्रेसिडेंट को, इसमें हम ज़्यादा हवा और आग अपने तरफ से नहीं डाल सकते हैं। जो वो है सो तो वो है।
ہم سب جانتے ہیں کہ یہ نہ جمہوری پسند ہے، نہ سیاستدان ہے، یہ نہ پاکستان کا جو ہمارا ثقافت ہے، جو ہمارا روایت ہے، جو ہمارا کلچر ہے، ان میں تو نہیں ہے. لیکن میاں محمد نواز شریف کے کارکن، صدر زرداری کے کارکن، مولانا فضل الرحمان کے کارکن کبھی بھی اس قسم کا روایت نہیں اپناتا. اور میں اپنا دل پہ ہاتھ لگا کے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے مخالف اگر کسی بھی صوبہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا مخالف خاتون ہو، وہ جتنا برا الفاظ استعمال کرے، وہ جو بھی کرے، میرا کوئی بھی کارکن ان کے ہاتھ نہیں اٹھاتے. اور جو آج ہوا ہے، ہم سب کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے جوائنٹ مذمت ہونا چاہیے. And I am shocked that the Prime Minister of Pakistan, who claims that he is the leader of the house, who claims that he is the leader of the nation, he claims that he commands, آپ کا ذمہ داری ہوتا ہے جب آپ لیڈر آف دا ہاؤس ہو تو پھر لیڈر اس پورا ہاؤس کے ہو جس میں ہم بھی ممبرز ہیں اور وہ بھی ممبرز ہیں. اور کہ خان صاحب نے اس حملہ کا نہ مذمت کیا، نہ ذکر کیا. It just goes to show کہ عمران خان کا وہی مینٹالٹی ہے جو ان تھگس کے تھے آج پارلیمان کے لاجز میں. یہ اس قسم کے جو مسٹیکس ہے، جب آپ جانتے ہو کہ آپ ہار رہے ہو، جب آپ جانتے ہو کہ آپ کی حکومت جا رہا ہے، تو پھر اس قسم کے غیر سیاسی فیصلے لیے جاتے ہیں. خان صاحب کا جو طریقہ کار ہے، وہ الزام لگانا، گالی دینا، بزرگوں کو گالی دینا، یہ تو اس کا روایت ہے. لیکن آپ جتنا گالی نکالے، جتنے فرسٹریشن نکالے، جیسے مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا، رو پٹو یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ کا الیکشن جیت چکا. آپ تو قابل ہی نہیں ہو، یہ کٹ پتلی قابل ہی نہیں ہے کہ وہ سید یوسف رضا گیلانی صاحب کا نام بھی لے نیشنل اسمبلی میں. اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب کیا ہے اس عہدہ سنبھالنے کا. وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ کو تو سیکھنے چاہیے تھا گیلانی صاحب سے. گیلانی صاحب تو وزیر اعظم صاحب کوئی 10 سال پہلے، لیکن اس 10 سال کی کام کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے، وزیر اعظم کا عہدہ جس طریقے سے اس نے سنبھالا تھا، اس کی وجہ سے آج بھی اس ہاؤس میں ہمارا میجورٹی ہے. اگر آپ یہ باتیں سیکھتے، پچھلے 1-2 سال میں آپ یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو سیاست ہے، جو شرافت ہے، جس طریقے سے وہ سب کو عزت دیتا ہے، اگر آپ وہ کام کر سکتے اپنے ہی ممبرز کے ساتھ، تو آج آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے. پر آپ یہ نہیں کر سکتے ہو. صدر زرداری کا نام لینا اس کت پتلی کا، جب اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، پارلیمان میں کھڑا ہو کر پتہ نہیں کیا کیا گالیاں نکال سکتے ہیں. لیکن جب تک خان صاحب خود 12.5 years، اور اگر ہم انکلوڈ کرتے ہیں یہ مہینے جو خان صاحب نے صدر زرداری صاحب نے تو ہر صوبہ کو حقوق دیا. یہ 18ویں ترمیم کیا ہے؟ یہ 18ویں ترمیم پاکستان پیپلز پارٹی کی 30 سال کا جد و جہد، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 1973 کا آئین کو بحال کرنا کسی کت پتلی نے نہیں، صدر زرداری صاحب نے کر کے دکھایا. اور آج جس حق سے، جس وسائل سے آپ پختونخوا کے عوام کو محروم رکھ رہے ہیں، آپ سندھ، بلوچستان اور ہاں بالکل پنجاب کو بھی محروم رکھ رہے ہو، وہ حق، وہ وسائل ان کا حق اس لیے ہے کہ صدر زرداری نے 18ویں ترمیم پاس کروایا تھا، ہمارا اتحادیوں نے مل کے پاس کروایا تھا. ہم تو نہ صرف نسلوں سے سیاست کر رہے ہیں اور شہید بی بی کا اور بھٹو شہید کا
آپ سب کو علم ہے. مگر صدر زرداری obviously ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے دوران اپنا ہی سیاسی قربانی اور اچیومنٹس تو ہیں ہی صحیح، لیکن اس طرف سے بھی میرا خاندان اپنا والدہ کی طرف سے نسلوں سے سیاست میں ہے اور اپنا والد کی طرف سے بھی نسلوں کے سیاست سے ہے. اور ہمارا جو ANP کے دوست ہے، عوامی نیشنل پارٹی کے دوست ہے، میرا دادا حاکم علی زرداری صاحب اس جماعت کی بنیادی ممبر تھا، سندھ کا صدر تھا. ہم سیاست اپنے عوام کے لیے کرتے ہیں، ہم سیاست اس ملک کے غریب کے لیے کرتے ہیں، اپنے اصولوں کے لیے، اپنے روایات کے لیے، اپنے کلچر کے لیے، اپنے قوموں کے لیے، حقوق دلوانے کے لیے، حقوق حاصل کرنے کے لیے. ہم چور دروازوں سے، جیسے آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں، میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم کبھی بھی چور دروازوں سے اس کرسی پہ نہ بیٹھے ہیں اور نہ بیٹھیں گے. ہم نے صرف ایک سینٹ کی سیٹ لڑ کے ہم نے پہلی بار اس عمران کٹ پتلی کو شکست دلوایا تھا. ہم نے اس ہر آدمی کا، ہر پاکستانی شہری کا جس نے اس کٹ پتلی، اس نالائق وزیر اعظم کی وجہ سے پچھلے 3 سالوں میں تکلیف سہا ہے، جو معاشی دہشت گردی ہمارے عوام کے ساتھ کیا گیا ہے، جو معاشی قتل ہمارا مزدور، ہمارا کسان، ہمارا تاجر، سب ہر کسی کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کا حساب ہم نے ایک جیت کے تھرو لیا ہے. ہر پاکستانی اس دن اس لیے خوشی منا رہا تھا، نہ صرف کہ یہ جمہوریت کی جیت ہے، نہ صرف کہ ہم نے سینٹ کا ایک سیٹ نکالا ہے، مگر اس لیے بھی کہ وہ 2 شخص، ایک عمران خان اور ان کا امیدوار، جن کی وجہ سے یہ معاشی بحران چل رہا ہے، ان کو بھی آپ نے شکست دلوایا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اگر ہم اسی طریقے سے سب مل کے محنت کرتے ہیں، ایک ہو کے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آگے بڑھتے ہیں، ہم سیاسی لڑائی کا سیاسی حل بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہمارا ہوگا. اور یہ کامیابی نہ صرف مولانا فضل الرحمان کا، میاں محمد نواز شریف کا، صدر آصف زرداری کا، یا مینگل صاحب کا، یا مالک صاحب کا، یا اچکزئی صاحب کا، یہ کامیابی انشاءاللہ تعالی ہر پاکستانی کا کامیابی ہوگا جو ایک جمہوری پاکستان کا خواب دیکھتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پلیز آپ I really want کہ ہم کھانا کھانا شروع کر دیں، بہت ہی دیر سے ہمارے ممبران نیشنل اسمبلی انتظار کر رہی ہیں. شکریہ جی. یہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زادہ.